یہ لوگ جو مقابلہ کر رہے تھے صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک، بالکل سیکیورٹی فورسز نے ان کی مدد نہیں کی۔ تو یہ ایک انٹینشنلی کلنگ تھا۔ ایک بیک اپ ٹرک میں تقریباً 20 لاشیں وہ لا رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں، جہاں پر معدنیات ہوتی ہے، جہاں پر وسائل ہوتے ہیں، وہاں پر بدامنی ہوتی ہے، وہاں پر مسائل ہوتے ہیں کہ یا تو حکومت اپنی ریٹ قائم کرے، ایسے لوگوں کو وہاں پر ایک خطرناک علاقے میں ڈپلائی کرنا جو بالکل دہشت گردی کے لیے ان کے پاس ٹریننگ بھی نہیں۔ نواب اکبر بھٹو کو دے کے ان کو کل کر دیا، ان کو مار دیا گیا۔ جنرل مشرف یہ کنسیڈر کر رہے تھے، یہ مان رہے تھے کہ جیسے نواب اکبر بھٹو کو ہم قتل کریں گے تو بلوچستان کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ حال یہی ہوگا کہ آپ وہاں کے مقامی لوگ، وہاں کے جو اپنے علاقے کے جو بڑے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر حل تلاش کریں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ لوگ؟ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان میں 6 جولائی کو 2 بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے۔ سب سے خطرناک واقعہ جو رونما ہو جاتا ہے وہ زیارت کے علاقے میں رونما ہو جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ کے علاقے میں وہاں کے جو سیکیورٹی فورسز تھی ان پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں۔ تقریباً 200 کی تعداد میں وہاں پر دہشت گرد آتے ہیں، اور وہاں پر جو پولیس کے فورسز تھے، جو ان ٹرین فورسز تھے، جو دہشت گردی کے لیے بالکل ٹرین نہیں تھے، ان پر حملہ کرتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع سے معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں، ان نوجوانوں کو کچھ کے علاقے میں وہاں پر ایک ایسی ڈیوٹی پر لگائی گئی تھی، وہاں پر ایک واٹر ٹینک تھا، اس کی ڈیوٹی کے لیے ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا۔ تقریباً 20 سیکیورٹی فورسز کو وہاں پر تعینات کیا گیا، ڈپلوائے کیا گیا تھا اس علاقے میں۔ صرف واٹر ٹینک کی جو پانی کا ٹینکی تھی، جو ڈیم تھا، اس کی حفاظت کے لیے یہ جو فورسز تھے ان کو ڈپلائی کیا گیا تھا۔ لیکن جیسے سیکیورٹی فورسز کو پتہ چلتا ہے تو ان کو چاروں طرف سے تقریباً 200 دہشت گردوں نے گھیر رکھا ہوا تھا، اور جیسے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ٹائم تھا صبح کے 9 بجے تھے کہ 20 اہلکاروں پر 200 دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور شدید جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ٹائم سیکیورٹی فورسز کیا کرتی ہے، وہ اپنے بالا افسران کو انفارم کرتی ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے اور آپ ڈائریکٹلی ہمیں بیک اپ بھیجیں، ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا ہے اور ہم اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ، اور اتنے قابل بھی ہیں نہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹریننگ بھی نہیں تھی دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ لیکن ہاں، ان میں بہادری تھی، ہمت تھا، تو وہ لڑتے رہے، لیکن ایمونیشن کی کمی ان کے پاس آ رہی تھی، اسلحے کی کمی۔ تو انہوں نے اپنے افسران اور اپنے جو بالا کے جو تانے تھے ان کو انفارم کر دیا کہ آپ ہمیں کومک بھیجیں، ایمونیشن بھیجیں۔ جب یہ تقریباً یہ مقابلہ تھا 5 گھنٹے تک مسلسل جاری رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب ان لوگوں نے ان کی نہیں سنی، سیکیورٹی فورسز کے جو افسران تھے، ایف سی والوں نے، آرمی والوں نے، انہوں نے کوئی بیک اپ نہیں بھیجا، کوئی ایمونیشن نہیں بھیجا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو فون کیا کہ آپ ہماری مدد کے لیے آ جائیں، اپنے رشتہ داروں کو کال کیا کہ آپ ہماری مدد کے لیے آ جائیں، اپنے بھائیوں کو کال کیا، اپنے خاندان کو کال کیا کہ آپ ہماری مدد کے لیے پہنچے اور اسلحہ ایمونیشن بھی پہنچائیں۔ تو یہ جو روایات تو وہاں پر ہے، قبائلی روایت موجود ہے، انہی روایات کے مطابق وہ اپنے فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے یہ مدد طلب کر رہے تھے کہ آپ اپنی قبائلی روایات کو زندہ کرتے ہوئے ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، جہاں پر جو موجود تھے، تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ کھڑے تھے، وہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم تھا، ہم جانا چاہتے تھے، لیکن ایف سی والے، سیکورٹی فورسز والے ہمیں جانے نہیں دے رہے تھے کہ آپ ان کے لیے مدد کے لیے پہنچے۔ ہمارے پاس ہم نہ وہ جو سیکورٹی فورسز سے نہ وہ ہمیں اسلحہ دے رہے تھے، ایمونیشن بھی نہیں دے رہی تھی، اور ان کے پاس جو بختر بند گاڑیاں بھی تھی وہ بھی کڑی تھی، اور ہم چاہتے تھے ان سے بار بار یہ انسسٹ کر رہے تھے، بار بار یہ اصرار کر رہے تھے کہ یہ اپنی جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں یہ دے دے اور ایمونیشن دے دے، ہم چلے جائیں گے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے۔ لیکن سیکیورٹی فورسز نے بالکل پھرتی نہیں دکھائی، اور ان کو بالا سے، مطلب اپر سے آرڈر نہیں تھا کہ آپ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز کی
یہ انٹینشن ان کی مدد نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ جو تانا ہے، یہ جو کچھ کا علاقہ ہے، یہ کنٹونمنٹ سے اور اسٹاپ کالج سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور جو وہاں پر آپ بائی ایئر بھی سپورٹ بیچ سکتے تھے، اور بائی آپ زمینی راستے کے ذریعے بھی آپ سپورٹ بیچ سکتے تھے، لیکن یہاں پر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بالکل یہ سیکیورٹی فورسز کی نااہلی تھی، یہ انٹینشن ان کو مروا رہے تھے کہ آپ لوگ مر جائے، ہم کبھی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہاں پر ایک خالی ٹینکی تھی، واٹر ٹینک تھا، ان کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو ڈپلائی کیا گیا تھا۔ تو آپ اگر مقامی لوگوں کے اوپینینز ہوئے، وہ جو کیا کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کچھ کے علاقے، پشین کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں آرمی، ایف سی، یہ پولیس موجود تھی اور ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو مقابلہ کر رہے تھے صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک، بالکل سیکیورٹی فورسز نے ان کی مدد نہیں کی۔ تو یہ ایک انٹینشنلی کلنگ تھا اپنے لوگوں کی، یعنی بالکل ارادتاً اپنے لوگوں کو مروا رہے تھے۔ تو یہاں پر لوگ اب احتجاج کر رہے ہیں، اپنے فیملی کی، اپنے بھائیوں کے لاشوں کو لے کر وہاں پر یہ روڈ پر بیٹھے ہوئے اور دھرنا دے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو ہمارے رشتہ داروں کو مار دیا ہے، تقریباً آن دا اسپاٹ 9 لوگوں کو تو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن جب ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر 20 سیکیورٹی فورسز والوں کو اغوا کر کے وہاں سے لے کے جاتا ہے، زرغون کے پہاڑوں میں ان کو لے کے جاتا ہے۔ پھر وہاں پر دوسرے دن صبح لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر 20 سیکیورٹی فورسز والوں کی لاشیں پڑی ہے۔ تو پھر لوگ آتے ہیں، سیکیورٹی فورسز والوں کو بتاتے ہیں، ایف سی والوں کو بتاتے ہیں، آرمی والوں کو بتاتے ہیں کہ آپ پلیز مہربانی کر کے آپ وہاں چلے جائے، پہاڑوں میں ہمارے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہے اور ان کو ریسیو کرے، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں جاتے، اور پھر وہی لوگ کیا کہتے ہیں، مقامی لوگ جو رشتہ دار ہے وہ اپنی گاڑیاں لے کے، کرائے کی گاڑی لے کے وہاں پر زرغون کے پہاڑوں میں جاتے ہیں اور ان سے لاشیں پھر وصول کرتے ہیں۔ لیکن لاشیں جب وصول کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے حالات میں ہوتی ہے کہ وہ مسا شدہ لاشیں ہوتی ہے، ان کے چہروں پر تیزاب پھینکے ہوتے ہیں، اور ایسے حالات میں دیا جاتا ہے کہ ان کو دیکھنے کی حالت میں بالکل نہیں ہوتے، فیملی کو بھی آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے کہ جب لاشیں لائی جا رہی ہے وہاں پر ہاسپٹل میں، سول کوئٹہ ہاسپٹل میں، تو ایک بیک اپ ٹرک میں تقریباً 20 لاشیں وہ لا رہی ہے۔ ایسی بحثی آپ دیکھیں کہ لاشوں کو بیک اپ ٹرک میں لانا اور ایک دوسرے کے اوپر لدے ہوئے اسے جیسے جانور بندہ لاتے ہیں، اور یہ ایک سیکیورٹی فورسز تھے، یہ ایک ادارے کے لوگ تھے جو جہاں پر امن لانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور یہاں پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی بالکل انٹینشنلی کلنگ تھا، یہ یہاں کے اداروں کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی بے حسی کی وجہ سے یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اب لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے لوگوں کو ارادتاً کیوں مارا گیا ہے۔ تو چلے سنتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک نہتے پولیس والے، جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ کھانا تھا، نہ پینے کا کچھ تھا۔ علاقے کے لوگوں نے بار بار ایف سی سے، حکام بالا سے رابطے کیے، ڈی سی سے، کہ خدا را یا ہمیں اسلحہ پہنچانے دو یا خود اسلحہ پہنچا دو، لیکن بہت افسوس کی بات کہ رات 9 بجے تک، اندھیرا ہونے تک وہاں کوئی رسپانس ان کو نہیں ملا، ان کا اسلحہ ختم ہوا۔ اس کے بعد مسلح لوگوں نے یہ 35 پولیس اہلکاروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ کوئی طالب نہیں ہے، یہ کوئی داعش نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس میں ابھی کوئی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے قدموں میں پڑتے ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں کی جان بچا دو، ہماری بھائیوں کی جان بچا دو، ہماری بھائیوں جی آپ لوگ نے سن لیا مقامی لوگ کی اوپینین کیا کہہ رہے ہیں، اتنی دکھ بری داستان وہ سنا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ جو معدنیات کا بل آیا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ مسائل مزید بگڑ رہے ہیں، یہاں پر حالات مزید بگڑ رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر معدنیات ہوتے ہیں، جہاں پر وسائل ہوتے ہیں، وہاں پر ٹیررزم ہوتی ہے، وہاں پر مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو
مسئلے کریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ کریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ پیدا کر رہے ہیں، یہ صرف معدنیات کی وجہ سے کریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے اکثریتی لڑائی یہی پائی جاتی ہے کوئٹہ میں، کہ کوئٹہ میں یہ جو بدامنی کی وجہ ہے یہ ریسورسز ہے، اور یہاں پر معدنیات کا جو بل اب یہ پاس ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں، جہاں پر معدنیات ہوتی ہے، جہاں پر وسائل ہوتے ہیں، وہاں پر بدامنی ہوتی ہے، وہاں پر مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ریجن کا یہی صورتحال ہے۔ تو یہاں پر اکثریت رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یا تو حکومت اپنی ریٹ قائم کرے، اپنی حکومت اپنی بالادستی قائم کرے، یا ہمیں اجازت دے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑیں اور ہم ان کو اپنے علاقوں سے نکالیں۔ جیسے یہ بل پاس ہوا ہے تو ہمارے پہاڑوں پر ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کو نہ سیکورٹی فورسز والے جانتے ہیں اور نہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے پاس انٹرنیشنل جو بین الاقوامی مقدار کے ان کے اسٹینڈرڈ کے اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، اور سب سے سوفسٹیکیٹڈ ویپن بھی ان کے پاس ہے، لیکن یہاں پر جو عوام ہے اور یہاں کے جو کوئٹہ کے پرامن شہر ہے، جس میں حالات اور اس میں امن بدامنی مزید پھیل رہی ہے۔ تو یہاں پر لوگوں میں جو خوف و ہراس ہے اور لوگوں میں جو یہ شکایتیں ہیں یہ مزید بڑھ رہی ہے۔ تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق کہ 1 لاکھ کے قریب جو نوجوان ہیں وہ مزید پہاڑوں کی طرف جا چکے ہیں، اور بیلے جو جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ بھی مل چکے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسے لوگوں کو وہاں پر ایک خطرناک علاقے میں ڈپلائی کرنا جو بالکل دہشت گردی کے لیے ان کے پاس ٹریننگ بھی نہیں ہے کہ کس طرح آپ نے دہشت گردی کو ڈیل کرنا ہے، ٹیررسٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ اور یہاں پر اس علاقے کے قریب تقریباً 12-13 کلومیٹر کے اندر وہاں پر کنٹیننٹ موجود ہے، وہاں پر FC موجود ہے، وہاں پر آرمی موجود ہے، وہاں پر بہت سارے جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے، وہاں پر پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن پھر ایک ایسے لوگوں کو وہاں پر ڈپلائی کرنا جن کے پاس یہ ہنر نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیررسٹ، کہ دہشت گرد کے ساتھ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، تو یہ ایک ٹریننگ ان کے پاس تھی نہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اس جگہ پر ڈپلائی کرنا یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور پھر ان کو چھوڑ دیا، اور تقریباً وہ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک وہ مقابلہ کر رہے تھے اور ان کے لیے بیک اپ نہیں آتی۔ یہ کیسے ملک ہے، یہ کیسے ادارے ہے کہ اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور جو مقامی لوگ جو رشتہ دار اپنے بھائیوں کے لیے مدد کے لیے آ رہے تھے ان کو بھی نہیں آنے دے رہے تھے۔ تو یہ یہاں پر پلین مرڈر لگ تو جائے گا لوگوں کو، لوگ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اس طرح ہے کہ ہمارے لوگوں کو انٹرنیشنلی ارادتاً مروا رہے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی اوپینین لوگوں کے ذہنوں میں جب آئیں گے تو بلوچستان کے حالات مزید سے مزید خراب ہو جائیں گے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو حال الزئی کا جو علاقہ ہے اور جو زیرت کا علاقہ ہے، اس میں کرومائٹ بہت باری مقدار میں پائی جاتی ہے، اور جب سے یہ بل آیا ہوا ہے معدنیات کا کہ فیڈرل مطلب سارے معدنیات کو یہ ریگولیٹ کرے گے، تو اس سے حالات مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اور اس یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں معدنیات پر وسائل پر یہ جھگڑے تقریباً 1947 سے لڑتی جا رہی ہے۔ اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ان انسیڈنٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپریشن کا آپشن موجود ہے پاکستان فورس کے ساتھ، لیکن یہاں پر جتنے بھی پولیٹیکل قیادت ہے اور جتنی بھی آپ ہسٹری بلوچستان کی دیکھیں کہ بلوچستان کا جو حل ہے وہ ملٹری آپریشن سے نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے 1947 سے آپ دیکھیں کہ کتنے آپریشن بلوچستان میں ہو گئے۔ وہاں پر دیکھیں نا کہ نواب اکبر بھٹو کو دیکھیں، ان کو کل کر دیا، ان کو مار دیا گیا۔ جنرل مشرف یہ کنسیڈر کر رہے تھے، یہ مان رہے تھے کہ جیسے نواب اکبر بھٹو کو ہم قتل کریں گے تو بلوچستان کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں نا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اب تک، اور ابھی تک یہ لڑائی جا رہی ہے نواب اکبر بھٹو کے قتل کے بعد۔ تو کس طرح آپ یہ بالکل سوچ سکتے ہیں کہ ایک آپریشن اور اب کرنے کے بعد بلوچستان میں امن آ جائے گا؟ آپریشن بالکل اس کا حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ 1947 سے بہت سارے آپریشن بلوچستان میں کی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ فاٹا کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کو دیکھیں، اس میں تقریباً بڑے اور چھوٹے آپریشن کو ملا کے 22 آپریشن کیے گئے ہیں۔
لیکن آپ نے امن لائی؟ امن نہیں لا سکی۔ آپ بیٹھ کر مذاکرات کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ پولیٹیکل قیادت کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں، جب تک آپ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، وہاں کے جو صحیح حقدار لوگ ہیں، جو لوگ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جو لوگ ان پر بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حق کے لیے اسمبلی میں بات کرے گا، یہ ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا، ان لوگوں کو آپ فرنٹ لائن پر نہیں لائیں گے تو بلوچستان میں بالکل امن نہیں آنے والا ہے۔ دیکھیں نا کہ ابھی جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے سرفراز بگٹی، وہ کیا ہے؟ وہ تو سلیکٹڈ آ گیا ہے، وہ تو مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے وہاں پر بلوچستان کا جو حکومت ہے، اور 1947 سے چلتی آ رہی ہے یہ سلسلہ۔ تو کس طرح لوگ مانیں گے کہ یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہے؟ جب ایک ریپرزنٹیٹیو آتا ہے اسمبلی میں، سینٹ میں آتا ہے، تو وہ لوگوں کی نمائندگی لے کے آتا ہے۔ یہ بلوچستان کا جو حکومت ہے، یہ تو نمائندہ جماعت ہے نہیں، وہ تو مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بنتی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ لوگ جب سلیکٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پر بلوچستان پر حکومت کرنا ہے، اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات تو وہ مانیں گا کیونکہ وہ ان کے لائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو کس طرح وہ بلوچستان کی عوام کے لیے وہ آواز اٹھائے گا، بلوچستان کی عوام کے لیے اور اس کے حقوق کے لیے یہ لڑے گا؟ یہ بالکل امپاسبل ہے۔ تو آپ یہ آبزرو کریں کہ پاکستان میں یہ جو جنگ چلتی جا رہی ہے، اور جتنے بھی ایریا ہیں پاکستان کے، فاٹا کے ایریا ہو گئے، بلوچستان کے ایریا ہو گئے، ان میں جہاں معدنیات پائی جاتی ہے وہاں پر یہ دہشت گرد چالے جاتے ہیں، وہاں پر یہ بدامنی پھیلاتے ہیں۔ آپ ایسے علاقے نہیں دیکھے ہوں گے جہاں پر مطلب معدنیات نہ ہو اور وہاں پر بدامنی ہو۔ بدامنی وہاں پر ہوگی جہاں پر مائنز ہوں گے، ریسورسز ہوں گے، تو وہاں پر مسائل ہوں گے۔ یہ ساری دنیا کے حالات اس طرح ہے۔ دیکھیں نا، ایران امریکہ کا جو جنگ چلتی جا رہی ہے اور لڑی جا رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرموز پر لڑی جا رہی ہے، ریسورسز پر، آئل پر لڑتی جا رہی ہے۔ وہاں پر جو اسٹریٹ آف ہرموز میں جو ٹیکس لینے کے لیے یہ دوڑ لڑی جا رہی ہے کہ کون مطلب اسٹریٹ آف ہرموز پر ٹیکس لگائے گا، اور وہاں پر کون ہوگا جو اسٹریٹ آف ہرموز کو کنٹرول کرے گا، کیونکہ تقریباً 60% آئل جو ہے مطلب اسٹریٹ آف ہرموز سے یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ یہ یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس راستے کو یہ کنٹرول کریں تو پھر تو آپ کے ہاتھ میں ساری مڈل ایسٹ کی پالیٹکس آئی جائے گی، کیونکہ جب آپ راستوں کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ آئل ایکسپورٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ساری جو پالیٹکس ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور جو مڈل ایسٹ میں جو ہے آپ کا ایک امیج بلڈنگ ہے یا آپ کا جو اثر رسوخ ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے۔ دیکھیں نا، آپ سوڈان کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، آپ لیبیا کو دیکھیں، جتنے بھی یہ جنگیں لڑی جا رہی ہے ریسورسز کے لیے، یہ وسائل کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ امریکہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ ویسے نہیں جاتا ہے۔ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے وہ معدنیات کے وصول کے لیے، تیل کے وصول کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے وصول کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کے ساتھ ابھی امریکہ جو بالکل شیر و شکر ہو گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ صرف اپنی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر جو معدنیات ہیں ان کے حصول کے لیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو کاؤنٹر چائنا، کہ چائنا کی انفلوئنس یہاں پر پاکستان میں کم کریں، اور یہاں پر جو ہے کہ افغانستان پر نظر رکھ سکے، اور افغانستان کے تھرو آپ رشیا پر بھی آپ نظر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں اس لڑائی میں پاکستان کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی امریکہ اور ایران کے لیے، کیونکہ یہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو میمورنڈم سائن ہوا تھا اسلام آباد طاق میں، یہ کیا ہوا تھا کہ ابھی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، اور ایران نے سعودی عرب پر حملہ کیا، ان کے ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے، ان کی انرجی ریسورسز کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ ایران کے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ ڈیفنس پیکٹ موجود ہے کہ اگر کسی ملک پر یہ حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ تو اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر جھڑپ شروع ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں، ایک ایسے جگہ پر کھڑا ہو جائے گا کہ ان کے لیے سلیکٹ کرنا، آپشن لینا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ دونوں مسلم ممالک ہیں، اور ایک کے ساتھ آپ کی باؤنڈری لگتی ہے اور دوسرا آپ کا ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تو کس طرح آپ دونوں کو ڈیل کریں گے؟ یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال پاکستان کے لیے پیدا ہو جائے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب لاشیں وصول کی وہاں سے زرغون کی پہاڑوں سے، تو ہم نے پیسے دے کے وصول کی ہے، اور ایسے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایک ایس ایچ او اور ایس پی اور کچھ سیکورٹی فورسز وہاں سے مطلب یہ بالکل چھڑائے گئے ہیں۔
तो उसको छोड़ गया है। तो बस यहाँ पर बात ये आती है कि मतलब उनको कैसे छोड़ा हुआ है, किन शराइत पर छोड़ा है। दूसरा बड़ा वाक़या 6 जून को शाम के वक्त ये होता है कि हन्ना उड़क के जो इलाका है वहाँ पर दहशतगर्द हमला करते हैं, एक कबाली कम्यूनिटी पर हमला करता है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि हन्ना उड़क एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल क्वेटा के साथ करीब है, जो स्टॉप कॉलेज और कंटोनमेंट के साथ भी करीब है, लेकिन ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है, यहाँ पर झील है, यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, यहाँ पर मौसम अच्छा है, तो लोग वहाँ पर सैर सपाटे के लिए भी जाते हैं। लेकिन आप देखें ना, जहाँ पर भी लोग सुकून से रह जाते हैं, जहाँ पर भी लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं, जहाँ पर अमन के लिए लोग आते हैं और अमन की परवाने चढ़ने के लिए आते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर दहशतगर्द आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर माइंस निकाले जाते हैं, जहाँ पर कानकनी की जाती है, जहाँ पर ऐसे अरबों करोड़ों डॉलर के माइंस पड़े होते हैं जो उनको मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस निकालते होते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर हमने नहीं किया है। सोचने वाली बात है, आप बता सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बताएंगे। ये जो वाक़या शुरू हो जाता है, ये वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर खेल कूद रहे थे, जो कबायली लोग हैं, और उन पर कुछ गैर रियासती अनासर जो दहशतगर्द है वो हमला करते हैं। तो हमले के दौरान ये होता है कि 4 लोग मारे जाते हैं, दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं और इंजरी भी, मतलब उनको बहुत बड़ी फ्रैक्चर भी हो जाती है कुछ लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मुकामी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले को बताते हैं, लेकिन वो मदद के लिए लेट आते हैं, लेकिन वो अपनी मदद उसके साथ लड़ते हैं और काफ़ी भारी असलों के साथ मतलब उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आते हैं और उनके साथ उनका मुकाबला करते हैं। तो लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि हमारा जो ये इलाका है, ये स्टॉप कॉलेज और कंटोनमेंट के साथ 2-3 किलोमीटर के पास वाक़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें अमन नहीं है और हुकूमत मुकम्मल तौर पर आवाम को अमन देने में नाकाम हो गई है। तो एक कंटोनमेंट के नाक के नीचे अगर लोग महफूज नहीं है तो फिर कौन महफूज होगा? सबसे बड़ी सवाल यही है। लेकिन अब देखिए ना कि 3000 अरब रुपए सिक्योरिटी की मद ने इन लोगों से टैक्स के जरिए ले गए हैं और सिक्योरिटी पर ये लगाए जाएंगे पाकिस्तान में 3000 अरब रुपए ये डिफेंस के लिए दिए गए हैं। आवाम के पैसा आवाम के जेबों से निकाला गया है और सिक्योरिटी के लिए दिए गए। लेकिन फिर ये जो पैसे है ये किधर जा रहा है? क्योंकि आवाम तो महफूज नहीं है, आवाम पर तो अटैक हो रहे हैं, चाहे केपी हो चाहे बलूचिस्तान हो, वहाँ पर तो हर दिन लाशें बिछ रही है, हर दिन वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, बदनामी फैल रही है। तो ये जो 3000 अरब रुपए है ये किन और किसके जेबों में जा रहे हैं और ये किस लिए लोगों से निकाले जा रहे हैं? सवाल यही होता है, जो लोग जब पूछते हैं तो पूछेंगे, क्योंकि अगर आप उन लोगों को अमन देने में कामयाब होते तो हम कहते कि वाकई ये जो 3000 अरब रुपए हैं ये सही मानों में लिए गए हैं और सही जगह पर लगी जा रही है। हुकूमत तो नाकाम रही है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं, सिक्योरिटी ज़राए से ही मालूम करते हैं कि हो सकता है कि इन इंसिडेंट, ये जो हन्ना उड़क और ये ज़ैरत का अटैक है, उनके बाद ये बड़ी सतह पर ऑपरेशन लॉन्च करे। लेकिन ऑपरेशन हल नहीं होगा। हल यही होगा कि आप वहाँ के मकामी लोग, वहाँ के जो अपने इलाके के जो बड़े हैं उनके साथ बैठकर हल तलाश करें। और हल यही होगा कि आप उन लोगों को इक़्तिदार दे दें जो हकदार है, जो असल रिप्रेजेंटेटिव हैं बलूचिस्तान के। थैंक यू सो मच।